حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ عزیزان گرامی، سورہ مومن کی آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج آیت نمبر 31 ہے اور 32 ہے اور 33 ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ان آیات میں پروردگار کیا بیان کر رہا ہے اور اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے۔ دیکھیں، پچھلی آیت میں جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ یہ مومن آل فرعون جو رجل مومن ہیں، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم، میں تمہارے بارے میں اس دن جیسے عذاب کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں جو دوسری قوموں کے عذاب کا دن تھا۔ یعنی یہ باقاعدہ جو ہے اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں مومن آل فرعون، یعنی جناب حزقیل، کہ تم لوگ جو ہے مسائل کو سمجھو، حالات کو سمجھو، اپنے نبی کی بات مانو، رسول کی بات مانو، کیونکہ یہ جو ہے عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پرانی قوموں میں، پچھلی قوموں میں عذاب نازل ہوا تھا اللہ کا، ویسے کہیں تم پر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مومن آل فرعون تھے جو باقاعدہ سمجھا رہے تھے۔ تو آیت نے، اس کے بعد والی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود الذین من بعدہم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ یعنی پروردگار جو ہے مثال دے رہا ہے قوم نوح کی طرح، قوم عاد کی طرح، قوم سمود کی طرح، اور ان کے بعد والوں جیسا حال ہے۔ اور واقعاً جو ہے یہ عذاب جو ہے، جیسے قوم نوح کے بعد عذاب نازل ہوا ہے نا، جیسے کہتے ہیں قوم سمود پہ عذاب نازل ہوا، جیسے قوم عاد کے بعد اور قوم سمود پہ ہوا، تو اور سب سے بڑی بات ہے ان کے بعد تو والوں کا جو ہے جو حشر ہوا ہے، تو اسی طرح جو ہے ان کے اوپر بھی حشر، ان کا حشر نہ ہونے پائے۔ اور اللہ جو ہے یقیناً اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، یعنی ظلم للعباد، پروردگار جو ہے اصلاً اس کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ بندوں پر ظلم کرے، یعنی پروردگار ظالم نہیں ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی وہ تو آخر وقت تک جو ہے مہلت دیتا ہے۔ رحمت پروردگار وسیع ہے، وہ تو عذاب بہت بعد میں جو ہے نازل کرتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ تم سدھر جاؤ، عذاب کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بھئی۔ وہ تو اسی لیے تو 1,24,000 انبیاء اس نے ہادی بنا کر بھیجا۔ اسی طرح جو ہے آپ کے ائمہ طاہرین کو، 12 اماموں کو بھیجا، کیوں؟ ہادی بنا کر بھیجا نا، تاکہ جو ہے تم یعنی اپنے کو صحیح راستے پہ لے آؤ، تمہیں ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ بے شک ہم نے جو ہے ہدایت کا راستہ ہموار کیا، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم شکرانہ نعمت کرو یا کفرانہ نعمت کرو۔ اگر کفرانہ نعمت کرو گے تو عذاب سخت ہے، لَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے کفرانہ نعمت کیا تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت اور دردناک ہے۔ تو اللہ جو ہے ظلم کرتے ہی نہیں ہے، وہ تو صرف اس نے راستہ دکھا دیا، یہ کرو گے یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، جزا و سزا کا جو ہے مقرر کر دیا اس نے۔ اب یہ تو ہمارے اختیار میں نا، ہم چاہیں تو جزا کی طرف چلے جائیں، ہم چاہیں تو سزا کی طرف چلے جائیں۔ تو یہ ظلم نہیں ہے پروردگار کا، ناحق کسی کے اوپر اللہ جو ہے عذاب نازل نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کو صرف ایک پوائنٹ اگر مل جائے تو نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ غور کریں نا کہ آپ دیکھیے اللہ کو صرف ایک پوائنٹ مل جائے، اللہ عذاب ہٹا دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی باپ پر عذاب ہٹا دیا اس نے، بھائی پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن بیٹے نے بسم اللہ الرحمن کی تلاوت کی، اللہ نے قبر سے عذاب ہٹا دیا۔ یعنی جس بیٹے نے
اللہ کو رحمان و رحیم کہا ہے، اس کے باپ پر عذاب اللہ نازل نہیں کر رہا ہے۔ تو آپ غور کیجئے، جو شخص جو ہے اللہ کو رحیم و رحمان کہے، غفور کہے، غفار کہے، معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے توبہ کر لے اور باقاعدہ ہدایت کے راستے کو اپنا لے، تو اس کے اوپر جو ہے پروردگار عذاب کیوں نازل کرے گا؟ اور پھر غور کی طلب بات یہ ہے کہ یعنی توجہ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ اقوام جو ہے، یعنی چاہے قوم نوح ہو، چاہے قوم سمود ہو، چاہے قوم عاد ہو، یہ اقوام ایسی تھیں، یہ قومیں ایسی تھیں کہ ان کی عادت شرک و کفر و طغیانی، صرف سرکش تھے۔ جناب صالح کہہ رہے ہیں کہ یہ اس راستے پہ چلو، سرکش بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب نوح نے کہا کہ تم جو ہے اللہ پہ ایمان لے آؤ، اور کہتے مجھ پر ایمان لے آؤ، میں رسول خدا ہوں، میں نبی خدا ہوں، لیکن طغیانی ہے، سرکشی ہے، ہٹ دھرمی ہے، مخالفت ہے، ہم نہیں لانے والے۔ یعنی یہاں تک جناب نوح کے بارے میں ہے کہ اتنا پتھر مارتے تھے جناب نوح کے اوپر کہ پتھروں کے درمیان جناب نوح چھپ جاتے تھے، اتنا پتھر برساتے تھے ان کے اوپر۔ وہ تو جبرائیل آ کر جو ہے پتھر ہٹاتے تھے، پھر جناب نوح کو باہر نکالتے تھے۔ اس طریقے سے جو ہے ظلم و ستم ڈھایا ہے انبیاء پر، تو اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ بھی آپ غور کریں، اللہ نے جو ہے جناب نوح پر عذاب، جناب نوح کی قوم پر عذاب کب نازل کیا؟ کتنی مہلت دی پروردگار نے۔ میں نے اکثر جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ جو ہے بات واضح ہو سکے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ کتنی مہلت دیتا ہے۔ جناب نوح نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی، پروردگار یہ قوم ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لا رہی، اس پر عذاب نازل کر دیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ درخت لگائیے۔ میں درخت لگایا، وہ درخت 40 سال میں تیار ہوا۔ جب درخت تیار ہوا، پروردگار اب عذاب نازل کرتے، کہا اس کو کاٹو، کاٹنے کے بعد اس کو پٹرے بناؤ اور پٹرے رکھ دو سوکھنے کے لیے۔ 40 سال میں پٹرے سوکھے ہیں، آپ غور کیجئے۔ آپ پھر جو ہے پروردگار کے بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیے جناب نوح نے، پروردگار عذاب نازل کر دے، یہ قوم جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا اب کشتی بناؤ، بتائیے۔ اور کشتی جو ہے مختلف طریقوں سے بنی، یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ 40 سال میں جو ہے کشتی بن کے تیار ہوئی۔ تو اللہ نے کتنی مہلت دی؟ 120 سال مہلت دی کہ اب سدھر جاؤ، اب سدھر جاؤ، اب صحیح راستے پہ آ جاؤ۔ جبکہ جناب نوح جو ہے بد دعا کر رہے ہیں اللہ عذاب نازل کر دے، لیکن اللہ نے 40 3 مرتبہ 40 سال کا جو ہے 40 سال کی مہلت دے کے کہا اب راہ راست پہ آ جاؤ۔ جب اب نہیں آئے تو اب جو ہے جتنے مومنین تھے اللہ نے کہا کہ کشتی پہ سوار کرو۔ بھائی سب کے جو مومنین سوار ہوئے، جانوروں کو سوار کیا گیا، جوڑے۔ اس کے بعد اللہ نے عذاب نازل کرنا شروع کر دیا۔ زمین سے پانی ابل رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، طوفانی آندھیاں چل رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، موجیں ہر طرف موجیں۔ ایک مرتبہ جو ہے جناب نوح نے اپنے بیٹے سے کہا آ جا کشتی پہ سوار ہو جائے۔ اس نے کہا میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، مجھے نجات مل جائے گی، میں جو ہے کشتی پہ سوار نہیں ہوں گا۔ اب آپ غور کیجئے، جیسے یہ جملہ کہا موج نے آ کر اسے اپنے اندر سما لیا۔ جناب نوح نے کہا میرا بیٹا، یعنی جناب نوح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو رشتہ داری کام آنے والی نہیں ہے، ناطے داری کام آنے والی نہیں ہے، ایمانداری کام آئے گی۔ اللہ نے کہا لیس من ذالک، یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ یعنی اب آپ غور کریں گے کہ ان باتوں سے ہمیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ نہ یہ کہے کہ رشتہ داری ہماری ہے، رشتہ داری وہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ حسب و نسب کا کوئی معیار نہیں ہے وہاں پر۔ معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ اور فضیلت ترین شخص ہے وہ ہے، کہتے وہی جو سب سے زیادہ متقی ہو اور تقوی اختیار کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے ماہ سیام ہے، تقوی کا مہینہ ہے،
لعلکم تتقون. میں بار بار جو ہے آپ کے سامنے دوہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ ہمارے اذہان عالیہ میں یہ بات طے ہو جائے کہ ہمارا معیار سے تقوی ہے. اگر عزت چاہیے تو تقوی، شہرت چاہیے تو تقوی، قربت الہی چاہیے تو تقوی، جنت چاہیے تو تقوی، اگر حساب و کتاب میں آسانی چاہیے تو تقوی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے امام ہم سے راضی ہو جائیں تو تقوی. تقوی ہی معیار بندگی ہے. اسی لیے نبی نے ایک جملہ کہا، یا علی، اے علی، حبک الایمان والتقوی، آپ کی محبت ہی ایمان و تقوی ہے. یعنی اب نتیجہ نکالیے نا کہ یہ تمام باتیں ہمیں متوجہ کر رہی ہیں کہ ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے. آپ غور کریں، اب جو ہے نتیجہ جو نکلا ہے یہ طغیانی کا نتیجہ ہے، کفر و شرک کا، شرک کا جو ہے نتیجہ نکلا ہے. تو وہی مسئلہ ہے کہ دیکھو کہ ان قوموں کا حشر کیا ہوا. طوفان آیا، بھائی بارش ہوئی، زمین سے پانی ابلا، طوفان تو ہے نا، اور سب نابود ہو گئے جتنے جو ہے اللہ کے نہ ماننے والے افراد تھے. اور کچھ لوگ جو ہے آندھیاں آئیں بہت تیز، وحشت ناک آندھیاں آئیں ہیں. کچھ جو ہے آسمانی بجلیاں چمکی ہیں، بجلیاں گری ہیں جس سے تباہ و برباد ہو گئی قوم پوری. کچھ کو ایسے زمین کا مارے میں ہے کہ زمین پہ لرزنے کی بنا پر ہے، زمین میں زمین لرزنے لگی ہے، یعنی زلزلہ آیا جس کی بنیاد پر جو ہے ویران ہو گئے گھر. تو آپ غور کریں، اللہ جو ہے مختلف انداز سے جو ہے عذاب نازل کرتا ہے. کیا تمہیں یہ احتمال نہیں ہے؟ یعنی یہ سب جو ہے پچھلی قوم کی مثال دے کر پروردگار یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کیا تمہیں احتمال نہیں ہے، کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی عذاب آ جائے، پس اس طرح کے حالات سے آئندہ کے حالات کے لیے خوف زدہ ہونا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہیں کہ تمہارے پر تیز آندھیوں کی بنیاد پر تباہ ہو جاؤ، کہیں زلزلہ آ جائے تو تباہ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے بجلی چمک جائے اس میں جو ہے تباہ ہو جاؤ، کہیں جو ہے بارش کی بنیاد پر تباہ ہو جاؤ. یہ تو ہمیں ناگہانی حالات سے جو ہے جو ہم بے خبر ہیں اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہو جائے. اس لیے ہر وقت اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنا چاہیے، تبھی جو ہے اللہ ان اعمال کو قبول بھی کرتا ہے. تو اس لیے خوف زدہ رہنا چاہیے کہیں ہماری نافرمانیوں کے بنا پر جو ہے مجھ پر عذاب نازل نہ ہو جائے. کیا کوئی دلیل ہے کہ اس طرح کے عذاب تم پر نہیں آئیں گے؟ کوئی برہان ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی یعنی تمہارے پاس سبب ہے کہ تم پر عذاب نازل نہیں ہوا؟ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہو گیا تو کیا تم پر نہیں عذاب ہو سکتا؟ اللہ یعنی مہلت دیتا ہے، بخالی موقع دیتا ہے کہ تم سدھر جاؤ. اللہ جو ہے ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر. پیغمبران الہی جو ہے اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے ہیں ان کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں افراد، اور کبھی پیغمبر الہی کو قتل کر دیتے ہیں یا جھٹلا دیتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو رسولوں کو جھٹلا دے، جو تکذیب کرے اور باقاعدہ قتل کرے، دیکھیے آپ جناب زکریا کو قتل کر دیا گیا ہے نا. تو اس طرح کے جو ہے تمام باتیں ہمارے تاریخ میں موجود ہیں. لیکن جان لو جو بلائیں تم پر نازل ہوں گی یہ سب تمہاری وجہ سے ہیں. تم نے جو ہے جھٹلایا ہے، تکذیب کیا ہے، تم نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، تم نے جو ہے انبیاء کا کہنا نہیں مانا. پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ الہی ہادیان جو اللہ کی طرف سے بن کر آئے ہادی وہ دنیا میں آ گئے تاکہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا سکے. لیکن لوگوں کی مخالفت، طغیانی کی وجہ سے دردناک عذاب ان کے لیے جو ہے نازل ہوا ہے. تو وہی مسئلہ ہے نا. تو ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے زندگی گزارا کیسے جائے. اس کی بات کی آیت کہ آپ دیکھیے، غور کریں آپ، یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد.
اور اے قوم میں تمہارے بارے میں باہمی فریاد کے دن سے ڈر رہا ہوں کہ سب اکٹھا ہو کر فریاد کریں گے. یوم التناد، یاد رکھیں یوم التناد جو کہا گیا ہے، تناد کہتے ہیں، تناد اصل میں تنادی سے نکلا ہوا ہے، تنادیون تنادی. تنادی اصل میں جو ہے اس میں یا کو حذف کر دیا گیا ہے، اور یہ جو زیر ہے نا یہ بتا رہا ہے، یہ کسرہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر یہ یا موجود ہے. تنادن تنادے، تنادے جو ہے تنادی. اب ظاہر سے بات ہے کہ اس کا معنی یہ ہے ندا، پکارنا، یہ ندا سے نکلا ہوا ہے. یوم التناد یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا. نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء ومما رزقکم اللہ. اصحاب نار اصحاب جنت سے ندا کریں گے، پکاریں گے، ندا کریں گے باقاعدہ، یعنی اصحاب نار اصحاب جنت کو پکاریں گے. ان افیضوا علینا من الماء، پانی سے ذرا مجھے سیراب کر دو، پانی دے دو. یا مما رزقکم اللہ، ان میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. آپ غور کیجئے، آپ ایسے آوازیں آئیں گی، فریاد کریں گے یہ لوگ. اصحاب نار جہنمی جو ہے جنتیوں سے فریاد کریں گے، پانی دے دو، تھوڑا سا کھانا دے دو ہم کو، ہاتھ پھیلائیں گے باقاعدہ. یہ منادی اس لیے کہا گیا. منادی محشر، محشر میں جو ہے ندا کرنے والا جو فرشتہ ہوگا اللہ کی طرف سے حکم اسے ملے گا، وہ ندا دے گا الا لعنت اللہ علی الظالمین. سب لوگ جان لو اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں پر، ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے. تو آپ غور کیجئے، جب اللہ کی لعنت ہوگی یعنی اللہ کا عذاب نازل ہوگا ان کے اوپر روز قیامت. مومن ذوق و شوق کے ساتھ آواز دے گا روز محشر، اس لیے یوم التناد کہا گیا ہے. ہَأُمَّ اقْرَؤُوا کتابیہ، اے بھائیوں آؤ، اے لوگوں آؤ آؤ آؤ، دیکھو میرا نام اعمال یہ ہے. خوشی سے اچھلے گا، کودے گا، آؤ آؤ اے لوگوں اس کو پڑھو، دیکھو کہ ہمارے نام اعمال کو پڑھ کے دیکھو تو صحیح، ہمیں کتنا اللہ کی طرف سے جو ہے یعنی ثواب ملا ہے، کتنی نعمتیں ملی ہیں ہم کو. جیسے ہوتا نہیں ہے دنیا میں جو ہے جب رزلٹ نکلتا ہے اسکول انٹر کا اور تمام رزلٹ نکلتے ہیں تو لوگ جو ہے اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، ہے نا کہ دیکھو دیکھو بھیا ہم جو ہے 90% نمبر لے آئے، دیکھو دیکھو 95 نمبر لے آئے. تو یہ کیا ہے؟ خوشی سے اچھلتا ہے. ویسے مومن روز محشر جو ہے ندا دے گا، آواز دے گا، اور بعد خوشی سے جو ہے ذوق و شوق کے ساتھ جو ہے اعلان کرے گا آؤ بھیا آؤ، ہَأُمَّ اقْرَؤُوا کتابیہ، آؤ 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 جلدی آؤ کتاب پڑھ دو بھائی، ہمارے کہتے نام عمل کو پڑھو. کافر جو ہے کفر اختیار کرنے والے افراد جو ہے وحشت ناک ہو کر، وحشت زدہ ہو کر روز قیامت یہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا، میرے ہاتھ میں نہ پکڑایا جاتا. اتنی ذلت و خواری ہوگی ان کو. جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے افراد ہوں گے وہ باقاعدہ یعنی ندا دیں گے اور سب کے سامنے یعنی یہ کہیں گے کہ ہمیں اے کاش جو ہے ہمیں یہ کتاب نہ دی جاتی، یہ نام عمل ہمارے ہاتھ میں نہ پکڑایا جاتا. ہو سکتا ہے صرف روز ندا کہا جائے اس کو، یعنی یوم تناد روز ندا، یعنی یہ کہا جائے کہ روز محشر جو ہے روز ندا ہے، یوم تناد ہے. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم تناد کہہ دیجئے آپ، یعنی ندا کا دن، روز ندا جسے کہہ سکتے ہیں. بہرحال ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ نام اعمال جو ہے کبھی داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کبھی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کبھی جو ہے من ورائہم پیچھے دیا جائے گا. جب ذلیل و خوار کیا جائے گا لے لو پکڑ لو ذلیل و خوار. لیکن جو مومن ہوں گے، اہل ایمان والے ہوں گے، ان کو باقاعدہ احترام سے ان کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. دنیا میں بھی جو ہے آپ دیکھیے یوم تناد کہہ سکتے ہیں آپ، دنیا میں بھی ہوتا ہے نا جب عذاب الہی آئے گا تو اللہ کو پکارتا ہے نا، ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے
ہے نا. کبھی قحط آ جاتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے, بلائیں نازل ہوتی ہیں اللہ کو پکارتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اس لیے روز قیامت کا خوف ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں, آپ بات آگے کہتا چلوں کہ یوم التناد, ندا کا دن ہوگا, اس دن لوگ پریشان ہوں گے. روز محشر کا دن ہوگا, یعنی انسان کے عذاب ان کے اوپر نازل کیا جائے گا. نام اعمال حساب و کتاب کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. وہاں پر سخت مرحلہ ہوگا, ایک ایک پوائنٹ کا حساب کیا جائے گا. عزیزوں, ماہ رمضان ہے. ہم جو ہیں اس ماہ رمضان میں آگ سے بچ سکتے ہیں. جس طرح خطبہ شعبانیہ میں نبی نے فرمایا, کیا فرمایا نبی نے کہا کہ اتقوا النار ولو بشربۃ من الماء, یعنی تم جو ہے آگ سے بچو, چاہے کہتے ہیں ایک گھٹ پانی پلانا پڑے. اور کیا آپ نے, یعنی ایک گھٹ پانی کے ذریعے بھی جو ہے آگ سے بچا جا سکتا ہے. اور اسی لیے جو ہے ایک جملہ کہا ہے ولو بشق تمرتن, آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. یعنی آپ غور کیجئے کہ افطار کی بات ہو رہی ہے, اہمیت افطار بتایا جا رہا ہے کہ آخر انسان اگر آگ سے بچنا چاہے تو بہرحال جو ہے یعنی وہ خرمے کا یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا دے دے تب بھی صحیح ہے, ایک کھجور دے دے, اور چاہے تو ایک گھٹ پانی پلا دے. اس سے جو ہے باقاعدہ یعنی انسان بچ سکتا ہے آگ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم, یعنی اس دن کی بات ہے یوم تزل فیہ الاقدام. یعنی جو شخص بھی اس مہینے میں یعنی ماہ رمضان میں, شہر رمضان میں اگر کوئی حسن خلق کے ساتھ اچھا کام کرے گا اور خوش اخلاقی سے پیش آئے گا, من حسنا یعنی فی ھذا الشہر خلقہ, اپنے اخلاق کو اچھا بنا دے گا, لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے گا. اور کیا نہیں کر رہے, اچھی طرح پیش آئے, خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے گا, تو اس کے لیے ایک جواز بن جائے گا پل صراط سے گزرنے کے لیے, تیزی سے گزر جائے گا. دیکھیں یاد رکھیں پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے, لیکن جو حسن خلق جو ہے پیدا کرے گا, اچھا اخلاق اس کے اندر پیدا ہو جائے گا روزے یعنی اس مہینے میں ماہ رمضان میں, تو وہ باقاعدہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے یعنی اس طرح جواز دیا جائے گا, اس طرح یعنی اس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ تیزی سے جو ہے پل صراط سے گزر جائے گا. اچھا, لیکن کس دن گزرے گا؟ یوم تزل فیہ الاقدام, اس دن گزر جائے گا جس دن انسان کے قدم لڑکھڑائیں گے, پھسل جائیں گے. اور یاد رکھیے گا من خفف فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ, اپنے ماتحت کے ساتھ جو حساب و کتاب میں ہلکا پن پیدا کرے گا تو روز قیامت اللہ جو ہے اس کے حساب و کتاب میں ہلکا کرے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی سختی نہیں کرے گا اللہ. جس طرح تم جو ہے اپنے ماتحت کے ساتھ اس دنیا میں سختی کر رہے ہو, تو یاد رکھو اس دن کے لیے ڈرو جب اللہ تمہارے ساتھ سختی کرے گا. اس دنیا میں اگر جو ہے ماتحت کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ گے تو اللہ بھی روز قیامت تمہارے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے گا. یاد رکھیے گا من اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ. گفتگو بہت ہے, لیکن یہ خطبہ شعبانیہ کے چند جملے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اذہان عالیہ میں یہ بات پتہ ہو جائے کہ روز قیامت کون سی چیزیں زیادہ کام آنے والی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس مہینے میں یتیم کے ساتھ اکرام کرے گا, یتیم پروری کرے گا, یتیم کا خیال کرے گا, تو اللہ اس دن اس کا خیال کرے گا, اس کے ساتھ یعنی کرم کرے گا, اس کی مدد کرے گا جس دن وہ ملاقات کرے گا, یعنی قیامت کے دن. تو بہرحال ان تمام باتوں کے پیش نظر ہمیں اس بات کا دھیان دینا ہوگا کہ اپنی یعنی زندگی میں جو اس مہینے میں ماہ رمضان میں مخصوصاً جو ہے اپنے اعمال کو سدھار لیں جلدی سے, کیونکہ باتیں لمبی ہیں, باقی باتیں ہوتی رہیں گی. آیت نمبر جو ہے اسی کے بعد جو آیت نمبر 33 ہے,
جس میں اسی سے متعلق ہے کہ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ جس دن تم سب کے سب پیٹ پھیر کر بھاگو گے، ہے نا، اور خدا کے مقابلے میں کوئی تمہارا بچانے والا مددگار نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات روز قیامت انسان جو ہے ادھر ادھر بغلیں جھانکے گا اور کوئی بچانے والا اس کو نہیں ملے گا، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے گا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ ہادی صرف اللہ بناتا ہے، اگر وہ گمراہی میں چھوڑ دے گا تو پھر جو ہے ہادی کوئی ملنے والا، کوئی راستہ دکھانے والا اس کو نہیں ملنے والا۔ تو اس لیے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آخر جو ہے کس طریقے سے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ اور بہرحال اس ذہن میں رکھیے گا کہ 13، 14، 15 جو ایام 20 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ماہ رمضان میں، 13، 14، 15 رمضان کو جو ہے دعائے مجیر پڑھنا بہت ثواب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے، پریشانی دور ہوگی، بیماروں کو شفا ملے گا، رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ تمام جو ہے اس کے اثرات ہیں جس کی طرف ہمیں روایت متوجہ کر رہی ہے، تو اس لیے دعائے مجیر ضرور پڑھیے 13، 14، 15۔ اور اس کے بعد جو ہے جس طرح سے ایک اس چینل پہ جو ہے سوالات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے 10 تاریخ سے، تو یعنی یاد رکھیے گا کہ آپ سوال کا جواب دیں گے، آپ کو جو ہے باقاعدہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ جو اسکرین پہ جو ہے یعنی واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ جو ہے سوال کے جواب بھیج سکتے ہیں اور انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ درس کو سنیے اور انعامات پائیے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں آپ اپنے کو یعنی کامیابی کی طرف لے کر جائیں۔ سوال یہ ہے کہ یوم التناد جو کہا ہے اس آیہ کریمہ میں، اس کی تشریح کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور اسی کو جو ہے واضح کرنا ہے۔ آخر بارگاہ میں دعا ہے پروردگار امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔